ربی یسر ربی یسر ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم انا ضعیف فقو فی رضاک ذوفی وخذل الخیر بناصیتی وجعل الاسلام منتہا رضائی اللہم انا ضعیف فقونا اللہم انا ذلیل فعزنا اللہم انا فقیر فرزقنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا دے تو دے آرزوئے محمد خدا دے تو دے آرزوئے محمد کریں چشم و دل جستجوئے محمد کھلے گی میری آنکھ جب روز محشر کھلے گی میری آنکھ جب روز محشر کھینچے گی میری روح سوئے مدینہ کھینچے گی میری روح سوئے محمد کہاں باغ جنت کہاں باغ یثرب کہاں باغ جنت کہاں باغ یثرب کہاں بوئے گل اور بوئے محمد خوشی سے ابل جائیں تسنیم کوثر خوشی سے ابل جائیں تسنیم کوثر جو مل جائے آب وضوئے محمد کہوں کیوں نہ ہر بار صلی علی میں تصور میں پھرتا ہے روئے محمد خوشی سے ابل جائیں تسنیم و کوثر خوشی سے ابل جائیں تسنیم و کوثر جو مل جائے آب وضوئے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کا ایک سلسلہ شروع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سیرت کے سلسلے کو جو ہے قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سیرت کو بیان کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ سیرت کو بیان کریں، کیونکہ اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ بہت بڑی شان والے ہیں، وہ بہت بڑی شان والے ہیں، وہ بہت بڑے درجے والے ہیں۔ اگر میں ان کا درجہ بیان کرنا چاہوں تو ناممکن ہے کہ بیان کر پاؤں، بلکہ دنیا میں کوئی بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور درجہ بیان نہیں کر سکتا۔ بس صرف اتنی سی بات کہہ کے بات کو ختم کرتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ محبوب خدا ہیں، محبوب اللہ ہیں۔ اللہ نے کسی کو محبوب بنایا۔ اب اللہ کیا ہیں آپ کو خود پتہ ہے کہ اللہ کیسی ہستی ہیں، اور اللہ کس قدر جو ہیں طاقتور ہیں، اللہ کس قدر خوبصورت ہے، اللہ کس قدر صاحب نام ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق آپ ظاہر ہے سبھی کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کیا رتبہ ہے یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی محبوب ہوگا تو وہ کتنا عالی ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اور وہ کتنا بلند مرتبت ہوگا۔ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کی ہے۔ آپ کے لیے اور سب کے لیے صرف ایک ہی بات عرض ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کیک بنا کر 12 ربیع الاول کو کاٹ لیتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں محفل مشاعرہ کر لیتے ہیں، نعت خوانی کر لیتے ہیں، دیگیں پکا لیتے ہیں، ہم جو ہے جلوس نکال لیتے ہیں، گھروں پہ جھنڈیاں لگا کے اور گھروں پہ لائٹیں لگا کے اپنے عشق محمدی کا اظہار کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اپنا اور میرا سب کا محاسبہ کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو کیا ہم جو ہے قطع تعلقی سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا ہے کہ کسی رشتہ دار سے بول چال نہیں ہے ہماری؟ اور کیا ایسا ہے کہ ہم غیبت سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو 3 چیزیں آپ کے دل میں پیدا ہیں کہ نہیں؟ آپ کا عمل ہے کہ نہیں؟ جو تم سے توڑے تم اس کو جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو نوازو، اور جو تمہاری جو قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اگر تو یہ ساری کے ساری باتیں آپ میں اور میرے میں موجود ہیں پھر تو الحمدللہ رب العالمین سچی معنوں میں ہم عاشق رسول ہیں کہ ہم یہ اتنی بڑی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نہیں عمل کر رہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ روز حشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کس زبان سے یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیں، اور یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت کر دیں۔ ہمارے پاس کیا چیز ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل ایسا ہے جسے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں اور خوش ہو جائیں، اور وہ کہتے ہیں نا تھپکی دے دیں کہ یہ میرا جو ہے امتی ہے۔ تو اس کی فکر کریں، یقین کریں، وقت جو ہے وہ تیزی سے پار ہوئے جا رہا ہے۔ جس کی عمر جو ہے تھوڑے دن پہلے کچھ سال پہلے ابھی 40 سال تھی تو اس کی 50 سال ہونے والی آ گئی، 50 سال والے 60 سال ہونے والے آ گئے، 60 سال والے 70 سال کے پیٹے میں چل رہے ہیں۔ یہ عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موت عمروں کو دیکھتی ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور میری جتنی بھی جو بھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا اعزاز بتا رہی تھی پچھلی اس میں، تو انشاءاللہ وہ پھر میں شروع کرتی ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا اس کو کر لیتے ہیں سیرت کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات اور انعامات سے ہم سب کو نوازا۔ اور سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر آپ سوچیں آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مجھے بیٹے دے دیے، مجھے گاڑی دے دی، مجھے بنگلہ دے دیا، لیکن سب سے بڑا انعام جو اللہ نے دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے خیر البشر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے جو ہے نبی بنا کر، بلکہ مثالی یعنی نبی الرحمہ کو پیکر مثالی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو ایمان لانے والوں پر کیا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر گزاری کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اور پھر جب میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ حج نہیں کرتے، لیکن ایک عبادت ہے جو کہ اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے فرشتے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ میرے خیال میں ہم سے کہیں بہتر انداز سے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تو کامل اور مکمل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت جو آپ، ایک بہن نے مجھے بتایا کہ میں جمعے کے دن 5000 دفعہ درود شریف پڑھتی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے جیسا نکما تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اللہ ان کا پڑھا پڑھایا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، اور ان کے طفیل جو ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے۔ اور تو یہاں پہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک عبادت کر رہے ہیں جس میں وہ ہم ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کر رہے ہیں تو وہ عبادت حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں ایسی عبادت ہے جو اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی محبوب اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ جو ہے جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے قرب حاصل کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے، کیونکہ گویا اتباع سنت ہی روح عبادت ہے اور حاصل بندگی ہے، اور بندے کا جو فعل سنت کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتی ہیں، اس لیے نماز پڑھتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اور آپ اس کی پیروی کرتی ہیں، لیکن نماز میں طریقہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دے چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ نبی آخر الزمان کی ذات سے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا قرآن میں، لیکن پورے حج میں پورے قرآن مجید میں ہمیں کہیں حج کرنے کا ڈیٹیل طریقہ نہیں مل رہا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور ایک ون بائی ون کہ اب پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، کہ حاجی 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں چلے جائیں گے، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں آئیں گے، اور عرفہ کے میدان میں جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور اسی طرح عصر ہو جائے گی۔ مطلب اس طرح سے جو طریقہ ہے وہ کہیں ہمیں نہیں ملتا قرآن مجید میں۔ یہ کس سے طریقہ مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ ہیں، اور بالکل یعنی زندہ سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم ان کے عمل کو جاری اور ساری کر دیں تو ایسے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم ان کی یاد میں ہر وقت جو ہے رہتے ہیں، اور ان کے جو ہے عمل پر چل رہے ہیں۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں گے تو یہ روح عبادت ہے اور حاصل بندگی بھی ہے۔ بندے کا جو فعل سنت کے خلاف ہے وہ فی نفسہ عبادت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کے گھر کی مثال دیتی ہوں، 3 چیزوں سے، 4 چیزوں سے، 5 چیزوں سے مثال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تھے تو پہلے پڑھ لیتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الٹا پیر گھر سے باہر نکالتے تھے، اور کیونکہ اللہ کے نبی خیر سے شر میں جا رہے تھے۔ گھر میں انسان امن میں سکون میں رہتا ہے۔ اب جیسے آپ گھر میں ابھی کہیں لیٹ جائیں گی اور لیٹ کر آپ جو ہے موبائل استعمال کر رہی ہیں، کہیں بیٹھ جائیں گی، آپ اپنی چائے کا کپ لے کے وہاں چائے پینے لگیں گی، لیکن سڑک پر چلتے ہوئے سفر میں اس طرح نہیں کر سکتے ہم۔ اتنی ہمیں سکون اور اطمینان اور اتنا ہمیں امن نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ شروع اللہ کے نام سے جس پر میں نے بھروسہ کیا، نہیں ہے کوئی گھیرنے والا، یعنی ہمیں نہ نیکی کی طاقت کوئی دینے والا ہے اور نہ کوئی بدی سے بچانے والا ہے سوائے اللہ کے۔
تو آپ کا جو سجدہ ہے نا، جو آپ سجدہ کر کے خوش ہو رہی ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہے۔ تو چنانچہ اس طریقے سے اگر ہم جائیں گے تو یہ نبی کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سڑک کے دائیں ہاتھ چلتے تھے، یہ بھی سنت کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو اٹھا دیتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سلام کرتے تھے، عورتیں عورتوں کو سلام کرتی تھیں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب ہم ان طریقوں سے جڑے رہیں گے تو ہم کامیاب رہیں گے، اور اوپر سے جو رب ہمارا اوپر سے کیا بت کے ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لطیف بالعباد۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں بصیر بالعباد، ہر جگہ سے اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر جگہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں، اور جب اللہ کی نظر میں ہے، ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے، تو کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو میرے محبوب کی، یہ تو میرے نبی اکرم یہ تو میرے محبوب کی، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ہے۔ یعنی یہ چل رہی ہے تو نبی کے انداز سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پنجوں پہ زور دے کے چلتے تھے، یہ چل رہی ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہی ہے، اور دائیں طرف چل رہی ہے، سڑک کے دائیں طرف چل رہی ہے، اور مردوں کو سلام کر رہے ہیں، عورتوں کو سلام کر رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اتنی محبت کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بہت محبت فرمائی۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت فرمائیں گے، اور آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے، ان کے انداز سے چلے، ان کے انداز سے رہے، ان کے انداز سے زندگی کو بسر کرے، ان کے انداز سے وضو کرے، ان کے انداز سے جو ہے لین دین کرے، ان کے انداز سے یعنی ہر چیز سے، اس کی ہر ادا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک آ رہی ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اس عمل کو دیکھ کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس عمل کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے نقل کریں جیسے اصل ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ پانی پینا ہے، دودھ پینا ہے، شربت پینا ہے، بوتل پینی ہے، مطلب میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، یا آپ نے ملک شیک پینا ہے تو آپ بیٹھ کر پئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 6 سنتوں کا خیال رکھتے تھے، بیٹھ کے پیتے تھے، دیکھ کر پیتے تھے، دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پیتے تھے، اور الحمد شریف 3 سانسوں میں پیتے تھے، ایک سانس میں نہیں پی کے چلے جاتے تھے جیسے ہم ایک سانس میں یوں کر کے پانی پکڑتے ہیں اور یوں کر کے پی کے خالی کرتے ہیں۔ یہ سارے طریقے یہودیوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھ لیے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے کیا کہ وہ تمام طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف جو ہے وہ رائج کر دیں، اور وہ اس میں 100% کامیاب ہو گئے ہماری ہماری کم عقلی کی وجہ سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے جب تک ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے کپڑے نہیں پہنیں گے، اور ہم ٹراؤزر نہیں پہنیں گے، ہم چھوٹی شرٹ نہیں پہنیں گے، ہم بغیر بٹے نہیں اونچائیں گے، ہم بالوں کو کٹوا کر اسٹائل نہیں بنائیں گے، تو لوگوں کے نزدیک ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی، لوگ ہماری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہم نے یہ اپنے زندگی کا ایک قاعدہ بنا لیا ہے۔ تو کائنات کی سب سے بہترین عورتوں نے اب تک ان سے زیادہ بہترین عورتیں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کائنات کی سب سے بہترین عورتوں نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے، بیویوں نے، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بیویوں نے جو ہے کائنات کے سب سے بہترین پاکیزہ انسانوں سے پردہ کیا۔ ورنہ اس دور میں تو ایسا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ بھائی پردے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تو نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھتے، تو تم لوگ جیسے مرضی چلے جاؤ، صحابہ نہیں دیکھیں گے۔ لیکن پردے کے احکامات کب نازل ہوئے؟ اس وقت نازل ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ الحمدللہ تھے، اور صحابہ زندہ الحمدللہ تھے،
اور کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستیوں نے کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستیوں سے پردہ کیا، یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ جو ازواج مطہرات اور ہماری صحابیہ تھیں، انہوں نے سب سے زیادہ پاکیزہ صحابہ کرام سے اور ان سے صحابہ کرام سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردہ کیا۔ تو کہنے کا کیا مطلب تھا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرح سے وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی اہمیت بتانے کے لیے اپنے سے بھی پردے کا اللہ تعالیٰ نے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردے کا حکم تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم میں سے ساری عورتیں جو ہوں گی اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے پردے سے جائیں گی، حالانکہ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو اپنے ہاتھ دھو لو، مسواک کر لو اور اپنے ہاتھ دھو لو۔ یہ کس نے بتایا کہ اپنے ہاتھ دھو لو، مسواک کر لو؟ یہ طریقہ کس نے بتایا؟ اور اپنے منہ کی سائڈوں کو دھو لو، کس نے طریقہ بتایا؟ اور کس نے یہ طریقہ بتایا کہ گھر میں آؤ تو اہل خانہ پہ سلام بھیج دو؟ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے سے اہل خانہ کو بھی پتہ چل جائے کہ بھائی کوئی گھر میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹیاں جو ہیں اپنے روبٹے کو سر سے لے لیں، بہویں جو ہیں روبٹے کو سر سے لے لیں کہ سسر آ رہا ہے، باپ آ رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کس نے بتائے؟ حالانکہ اس زمانے میں دنیا کے سب سے پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں تھیں، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ آج زنا کی ریشو کیا ہو گئی ہے؟ خود اپنے پاس سے دیکھ لیں، نیٹ پہ نکال کے دیکھ لیں۔ اور اتنے زنا جو کہ لوگ بیچارے اپنی عزتوں کو چھپانے کے لیے بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے تھے تو چادر کو جھاڑ لیتے تھے۔ آج ماڈرن سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو ہمارے جسم سے ڈیڈ سیل گرتے ہیں، اور جب ہم دوبارہ اس پر لیٹتے ہیں بستر پہ تو وہ جو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں وہ ہمارے لائف سیل کو، وہ مردہ سیل ہمارے زندہ سیلوں کو بیکار کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ریزسٹنس پاور، ہمیں قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم ہر کسی بیماری کا، ڈینگی آئی تو ڈینگی کا شکار، ملیریا آیا تو ملیریا کا شکار، کورونا آیا تو کورونا کا شکار۔ یہ سب کچھ بیماریاں ہم خود خرید کر لے رہے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ ہم اکثر نہیں، بہت زیادہ گھروں کے زیادہ تر بجٹ جو ہے ان کی دوائیوں میں جا رہا ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اب یہاں پہ اب دیکھنا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے وہ گویا اتباع رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا جو ہے یہ روح عبادت ہے اور حاصل بندگی ہے۔ یعنی آپ کی عبادتوں میں اگر کمی کچھ ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے میں کمی آ گئی، نمازیں صرف آپ 5 وقت کی پڑھ رہی ہیں، کوئی وہ نہیں پڑھ رہی نوافل وغیرہ، لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم میں کیسے جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار اور لین دین کیسے کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن پہ ہتھیار اٹھاتے تھے یا جنگ کرتے تھے تو وہ کس اصول کے تحت کرتے تھے۔ اب آپ اس کو سیکھ سیکھ کر عمل کیے جا رہی ہیں، تو خدا کی قسم جو عبادتوں میں کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے، کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ آپ ایسی نمازیں پڑھیں گی تہجد کی، اور وہ کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آنا شروع ہو جائے گا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورم آ جاتا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، یہ جو ہے یہ تقاضا محبت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بہت خوبصورت ذہن میں اللہ پاک نے ڈالی ہے، جس کو بیان کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہاں، اب وہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی سنتوں کو سیکھ کر جو ہے، اب دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے تو عکاس کے میلے میں یا مجاز کے میلے میں، دونوں میں سے کہیں گئے۔ اب ذہن میں مجاز کا میلہ بھی آ رہا ہے، عکاس کا، مجاز کا میلے میں غالباً گئے تھے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گندم نا، جیسے وہ پہلے نہیں گندم کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، کہ وہ جو بڑا سا کیا ہوتا تھا چھاچ سا، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، ٹوکرا سا کہہ لیں،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ گندم، بہت ساری گندم کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگے ہیں. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور ان کے اندر سے جو تھی گیلی گندم اوپر کر دی اور کہا گندم کو دکھا کر بیچو، گندم کو بتا کر بیچو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تجارت کے اصول بتا کے چلے گئے، آپ گھروں میں رہنے کے اصول بتا کے چلے گئے، بھائی بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بہن بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ماں بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بیٹا ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرے. اللہ پاک کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کر کے دکھا کے چلے گئے بلکہ بتا کے نہیں، کر کے دکھا کے چلے گئے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہ کس طرح کا عمل کیا الحمدللہ. اور اگر ہم جو ہے ان شریعت پر عمل نہیں کریں گے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارا درجہ کیا ہوگا. جبکہ صحابہ جو کہ بتوں کے پجاری تھے، لات و عزا منات کو ماننے والے تھے، حبل اور بال کی پوجا کرنے والے تھے، کیا کہتے ہیں ود اور نصرہ کو ماننے والے تھے، اگر انہوں نے ایک دم سے اس بڑی عمر میں آ کے، جوانی میں آ کے، 30 سال میں، 40 سال کی عمر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو 3 سال چھوٹے حضرت ابو بکر سے، تو یقین کریں تو 3 سال چھوٹے کو لگا لیں تو 37 سال کے جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. ٹھیک ہے، تو اب 37 سال کی عمر ایک اچھی خاصی عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب 25 سال کی عمر میں کے بعد تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی نوکری بھی نہیں ملتی. تو 37 سال کی عمر میں جا کر صاحب ہدایت اور صاحب اسلام ہوئے اور صاحب ایمان ہوئے. تو لیکن ہم تو بائی برتھ ہم تو جو ہے ماں کی پیٹ سے جب نکلے ہیں تو الحمدللہ مسلمان ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ہر دور میں. آج سے 20 سال بعد بھی جب پتہ نہیں، میرے خیال میں گھر میں اڑن تشتریاں آ جائیں گی اور مجھے نہیں پتا کیا کیا. اب دیکھیں نا، آج ہمارے والدین وغیرہ جو آج سے 20-25 سال پہلے دادا دادی وغیرہ کوئی 30 سال پہلے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ابھی آ کر نہ ہاتھوں، وہ ابھی آئیں تو اپنی دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ ایسا ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں اور یوں شو کر کے پہنچ جاتے ہیں، ایسے کہ ابھی آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کال کر رہے ہو اور سامنے دیکھ بھی رہے ہو اور بات بھی کر رہے ہو. اور کیسی آسانیوں والی زندگی آ گئی، بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ بنا دیا اللہ نے ہمیں، لیکن ہم قدردان بنے تو بات ہے. تو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت اتنی تیزی سے نکل رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سے یقین اور معافات کی دعا کرا کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی کو عطا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں عافیت کر دیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کہیں یہ بھی کہا گیا جو حدیث پاک میں عائشہ کو بتایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی دعا ہے. اور یہ بھی جمع کا صیغہ بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ سب کو آ جاتا ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ ہم سب کو معاف کر دے. تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ فرماتے سنا کہ اللہ سے یقین اور معافات کی دعا مانگا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ہر کام عافیت سے ہو جائے. عافیت یعنی خیر سے ہو جائے. بیٹی کی شادی کرنی ہے، اللہ پاک عافیت والا رشتہ عطا فرما دیجئے. اللہ پاک شادی بھی عافیت کے ساتھ کر دیجئے، شادی کے بعد کی زندگی بھی عافیت کے ساتھ کر دیجئے. حج کرنے جا رہے ہیں، اے اللہ پاک عافیت کے سودے عطا فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دارین میں بندے کے حالات یقین اور عافیت کے بغیر اصلاح پذیر نہیں ہو سکتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نہ دیں تو ہمارا ہانڈی جل جائے گی. پکانے کو رکھی ہانڈی جل گئی، دودھ رکھا دودھ پھٹ گیا، خراب ہو گیا، سبزی لائی سبزی میں کیڑے پڑ گئے، گوشت لائے گوشت سے بدبو آنے لگی. اللہ تعالیٰ سے فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں، چنانچہ یقین سے آخرت کی سزائیں دور ہوتی ہیں. جتنا آپ یقین کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آخرت کی سزائیں آپ سے دور کرتا رہے گا. اور عافیت اللہ سے مانگتے رہیں گے تو قلب و بدن امراض سے نجات پا جائیں گے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ پاک عافیت کے سودے عطا فرما. اے اللہ پاک یہ کام میرا ہے، آج میں صبح اٹھی ہوں، مجھے عافیت کے ساتھ پورا دن گزارنا نصیب فرما.
اللہ پاک میرے بچے اسکول جا رہے ہیں، عافیت سے جائیں، عافیت سے آئیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سے یقین اور معافات کی دعا کرو، اللہ سے اپنے پر یقین مانگو، اور یقین مانگنے کے لیے بہترین دعا جو میں کبھی کبھی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر باقاعدگی عطا فرما دے اور مجھے تواتر کے ساتھ اس دعا کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اے اللہ پاک مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، اور قیامت کی صبح تک آنے والی میری اولادوں کو بھی، اے اللہ پاک جو سن رہے ہیں ان کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ عافیت عطا فرما دے، ہمارے ہر کام میں عافیت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگتے جائیں گے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. بس جب عافیت اور صحت کی یہ شان ہے تو اب کیا کریں کہ آپ یہی ہے کہ دارائن میں بندے کی حالات یقین اور عافیت کے بغیر اصلاح پذیر نہیں ہو سکتے. چنانچہ یقین سے آخرت کی سزائیں دور ہوتی ہیں اور عافیت سے قلب و بدن امراض سے نجات پاتا ہے. یعنی آپ چاہتی ہیں آپ کو کوئی مرض نہ ہو، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو وہ دیکھیں نا ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو صحیح، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جائے، میری تو دعا ہے. اور میں خود اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدالتوں کو سے، جیلوں سے، ہسپتالوں سے، ڈاکٹروں سے، اور فحاشی کے اڈوں سے، نشے کے اڈوں سے، اے اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو بچا لے. کیونکہ دیکھیں نا جیلوں میں جاؤ گے تمہارا جتنا بھی بیلنس ہے نا، تم جو لے کے جاؤ گے بھری جیب بھر کے جاؤ گے اور خالی جیب آؤ گے. ہسپتالوں میں جاؤ گے 10,000 لے کے جا رہے ہو ابھی کہ بھائی کوئی ضرورت نہ پڑ جائے، اچھا یہ ٹیسٹ کرا لیں، اچھا اب یہ ٹیسٹ کرا لیں، اچھا اب یہ ٹیسٹ کرا لیں، اچھا بچے اب یہ والی چیزیں لا کے دیں، یہ ٹیکے لگنے ہیں، یہ وہ ہونا ہے، یہ وہ ہونا ہے. خدا کی قسم اس طریقے سے پیسہ غارت ہو رہا ہوتا ہے حرام. یعنی میں کیا آپ سے کہوں، اتنا ایک پریشانی الگ، اوپر سے پیسہ الگ ہو رہا ہے. تو اللہ سے عافیت کے سودے مانگیں کہ اللہ پاک عافیت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے. جب اللہ رب العزت سے عافیت کے سودے مانگیں گے اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہ عطا فرمائے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وقت بہت ہی کم ہے، یوں لگتا ہے پر لگا کے اڑ جاتا ہے. بہرحال اللہ برکت عطا فرما دے. تو بتا رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ہمیں ہمیں کیا اعزاز ملا کہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہمیں کیا اعزاز ملا کہ میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مجھے اور آپ کو کیا اعزاز ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے سید الانبیاء اور سردار الانبیاء اور اشرف یعنی امام الانبیاء کی امت میں سے مجھے بھی آپ کو بنایا اور آپ کو بھی بنایا. تو کیوں نہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جائیں، کیوں نہ ہم اللہ رب العزت سے چمٹ جائیں. اچھا میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ اور میرے جیسی امت کو، میرے جیسے، میں کہوں کہ دنیا میں اللہ معاف کرے میرے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کیا کیا دیا. پہلی امتوں میں مال کا 1/4 کی مقدار زکات ادا کرنی تھی. آپ کے پاس 1,00,000 ہے، آپ 25,000 زکات نکالو، نہیں نکالو گے اللہ کے گناہ گار ہو. پہلی 1,24,000 انبیاء کی امتوں کا یہ حال کہ وہ 1/4 حصہ، اگر ان کی 1 کروڑ ہے آمدنی یعنی تو وہ اس میں سے 25 لاکھ روپے زکات دیں گی. اللہ اکبر. میرے پاس میں اپنی مثال دیتی ہوں، کسی کے پر نہیں رکھتی. میرے پاس 1 کروڑ روپے ہوتا، مطلب فرض کرے ہے نہیں ہے ویسے سمجھ لے، اور ابھی پرانی امتوں کا حساب میرے ساتھ اللہ نے رکھا ہوتا اور مجھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 25 لاکھ روپے زکات دے، تو مجھے تو شاید واقعی اٹیک ہو جاتا کہ یار 25 لاکھ دے دوں گی میں اس میں سے، وہ جس میں نہ میں تو 2 گھر خرید کے ایک مثال کے صرف 4 مرلے کا 8 مرلے کا پلاٹ نہ خرید لوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1/40 حصہ دے دو، یعنی 1,00,000 ہے تمہارے پاس تو 2,500 روپے، 2,500 روپے زکات دے دو بس. یہ کس کا اعزاز دیا؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کی اور میرے لیے آسانی فرمائی اللہ نے.
پچھلی امتوں میں مال کی 1/4 کی مقدار زکوٰۃ ادا کرنا فرض تھا. اس امت کے جیسے آپ کے پاس ہے 16 تولہ 20 تولے سونا. اب آپ پر 1 سال گزر گیا 20 تولے میں، آپ کی اماں نے آپ کو شادی کے وقت 20 تولہ سونا دیا. تو اب آپ کو 1 سال ہو گیا، اب آپ نے اس میں سے کتنا 5 تولے سونا نکالنا پڑتا. تو 20 تولے میں سے 4 یعنی اس وقت ہوتا تو ہم جو ہے یعنی 1/4 حصہ نکالتے، یعنی 25 تولے سونا. کیا وہ 40 تولے سونا ہے، تو اب ہم نے کیا کیا 10 یعنی اگر ہمارے پاس ہماری امی نے 40 تولے سونا دیا، 1 سال گزر گیا، تو اب اس میں سے 10 تولے کی جو ہے ہمیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی 10 تولہ سونا نکال کے زکوٰۃ کے طور پہ پیش کر دیا یا اتنا پیسہ. اب لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ 1/40 کی مقدار ادا کر دو. 1/40 ہو یعنی فرض کریں آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے آپ نے 40 حصے بنائے، ٹھیک ہے نا. میں مطلب یہ خود آپ کاؤنٹنگ کر لینا آپ. یعنی یوں سمجھا دیتی ہوں نا آپ کو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ اب آپ کے پاس 20 تولہ سونا ہے، اور 20 تولہ سونا ہے، آپ نے 20 تولے کے 40 حصے کیے، ایک مثال ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک حصہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں دے دیا. سمجھ آ گئی نا. اب آگے پہلی امتوں میں زکوٰۃ کی قبولیت کی صورت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر مال کو جلا دیتی تھی. یعنی کیا ہوا، میں نے زکوٰۃ نکالی پہلی، اگر میں تھی حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے، یا حضرت ہود علیہ السلام کی امت میں سے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں. اب میں نے زکوٰۃ نکالی، تو میں نے کتنی نکالی، میں نے نکال کے رکھی، ایک میدان میں رکھ دی یا کسی پہاڑ پہ رکھ دی، تو ایک دودھیا روشنی آ کے آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، تو گویا قبول ہو گئی. تو پھر مجھے لوگ مبارکباد دیتے کہ بھائی آپ کا تو قبول ہو گئی ہے زکوٰۃ یا جو بھی ہے. ورنہ سب کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب تم نے حرام مال رکھا ہوگا یا تم نے اخلاص سے نہیں دو گا. جبکہ اس امت کی زکوٰۃ کیا ہے کہ ایک نعوذ باللہ گندا پیشہ کرنے والی عورت بھی زکوٰۃ نکالتی ہے تو اللہ اس کے مال کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور اس کا مال وہ نکالتی ہے جیسے ایک آدمی کی بینک کی کمائی ہے، اور آپ کو پتا ہے بینک کی کمائی حلال نہیں ہے، تو اس میں سے اب وہ لے کے آ رہا ہے 1 لاکھ روپیہ مہینے کا، مطلب ظاہر جو بھی ایک تنخواہ ہو. اب وہ جب اس کے پاس جتنا مال ہے اس پہ جو زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو کیا ہوا، اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک ہاتھ سے نکالو دوسرے ہاتھ کو دے دو، اور مستحقین میں. یعنی کیا مطلب کہ جبکہ اس امت کی زکوٰۃ اور مال غنیمت مستحقین استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی کو دیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کس نے استعمال کیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. پچھلی بعض امتوں میں ایک نیکی کا بدلہ صرف ایک ہی نیکی ہوتا تھا، جبکہ اس لاڈلی امت کے لیے ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا ہے. یہ میں نے یہاں پر بتایا ہے. میں قرآن کی آپ کو آیات سے ثابت کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس بات پر ایگری نہیں کیا، انہوں نے اس بات پر وہ نہیں کیا، ایگری کا مطلب رضامندی اللہ کی اس بات پہ نا وہ رضامند نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اللہ پاک اور بڑھائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 70 گنا دوں گا تمہاری امت جب نیکی کرے گی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور بڑھائیے. یہ قرآن کی آیتوں کے اس سے بتا رہی ہوں، نچوڑ بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اور بڑھائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو ایک نیکی پر 700 گنا بدلہ دوں گا، نیکیاں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اچھا اور بڑھائیے. تو آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے آپ ایک دانہ یہاں پہ پھینکتی ہیں اپنی زمین پہ، تو اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس میں ایک دانے میں کتنی 100 سٹے نکلتے ہیں، مثال کے طور پہ 100 سٹے، چھلیاں، بھٹے، کارنز، اور اس میں کتنے ایک سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں، کم سے کم 50-60 دانے تو ضروری ہوتے ہوں گے، میرے خیال میں لائنیں بنی ہوتی ہیں. اتنا دوں گا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور بڑھائیے. اللہ تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنے لیے کام نہیں کر رہے، ہمارے لیے کر رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کو اپنی شان کے مطابق دوں. تو یہاں پہ تو میں نے آپ کو 10 گنا بتایا. آگے پچھلی امتوں میں یہ دستور رہا کہ گناہ اس طرح ظاہر کیا جاتا تھا کہ صبح کے وقت دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا. چور چوری کر کے آیا، دروازے پہ لکھ دیا گیا. زناگار زنا کر کے آیا، دروازے پہ لکھ دیا. شراب خور شرابی پی کر آیا، دروازے پہ لکھ دیا کہ فلاں شخص شرابی ہے، وہ کل شراب پی کے آیا، مثال کے طور پہ. جبکہ اس امت کے گناہوں کو عام حالات میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، من سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اگر تم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالیں گے.
یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو پینے دو، اس کا چرچا مت کرو، لیکن اس کو پیار سے سمجھاؤ، پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے لیے اس کو ایک تسبیح پڑھ کے اس کی کلمے کی ہدیہ کرو، اور پھر جا کر بتاؤ کہ بیٹا یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، بچہ پی رہا ہو تو ماں باپ کو پیار سے سمجھائیں کہ آپ کا بیٹا اس کام میں ہے، اس کو ذرا دیکھ ریکھ کریں، لیکن اس کے بعد کسی اور کو نہ بتائیں، کوشش کریں کہ گناہ کو مت پلائیں۔ گزشتہ امتوں میں قصاص کا معاف کرنا حرام تھا، جبکہ اس امت کے لیے اجر و ثواب کا کام ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، جان کا بدلہ جان، تو انگلی کسی نے کاٹی تو انگلی کا بدلہ انگلی، جان کا بدلہ جان، لیکن اس امت میں یہ تھا معاف کر دینا حرام تھا۔ اس میں یہ تھا کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں کسی ایک بندے نے زید نے بکر کو ذبح کر دیا یا قتل کر دیا تو اب زید کو بھی ذبح کر دو، قتل کر دو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب ہمیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم معاف کر دو تو بہت اچھی بات ہے۔ پہلی امتوں میں دوران ماہواری بیوی سے میل جول رکھنے کے بجائے بالکل لا تعلقی کا سلسلہ تھا۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ بیوی جب وہ ہوتی تھی، حائضہ ہوتی تھی، پیریڈز ہوتے تھے، مینسز ہوتے تھے، تو اس کو بہت دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جاتا تھا جا کے، یا اس سے بالکل لا تعلقی گھر میں اسے بات بھی نہیں کی جاتی تھی، جبکہ اس امت کے لیے جمع کے سوا یعنی میاں بیوی آپس میں بس مل نہیں سکتے، باقی بولیں، بیٹھیں، لیٹیں، ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھائیں پیئیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، یعنی عورت بہت عظیم چیز ہے، اس کو نکال کر اسے لا تعلقی مت کرو، اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو اور اس سے بات کرو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرہ میں تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آلے سے یعنی ایک جو کھڑکی سی کھلی تھی اس میں سے سر پیچھے کر کے کہا کہ اما عائشہ سے کہ آپ اعتکاف میں تھے کہ میرا سر دھلا دو، جبکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حائضہ تھی۔ آگے گزشتہ امتوں میں گوشت میں ملی جلی چربی اور رگوں کا استعمال حرام تھا، جبکہ اس امت کے لیے حلال ہے۔ اب گوشت کے ساتھ تھوڑی سی چربی آ جاتی ہے نا، بعض چربی تو بڑے مزے کی ہوتی ہے، بڑی پولی پولی گدگدی ہوتی ہے اور کھانے کا مزہ آتا ہے، اس میں لگتا ہے جیسے دودھ کا مزہ آ رہا ہے، تو پہلے یہ حرام تھی لیکن ہمارے نبی کے لیے کی امت کے لیے حلال۔ تو گزشتہ امتوں میں پہلی امتوں میں گزشتہ بعض امتوں میں ہفتے کے دن شکار حرام تھا، اس امت کے لیے شکار کسی دن بھی حرام نہیں ہے، جب چاہو جہاں چاہو شکار کے لو، ہاں لیکن کسی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کھیت ہے اور آپ کی بکریاں چر رہی ہیں تو میں جا کر شکار کر کے وہاں سے بکری لے لوں، نہیں ایسے نہیں، بلکہ جنگلوں میں جا کر جو خودرو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے جنگل میں جو آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں کسی کے رکھی ہوئی چیزیں تو نہیں ہوتی نا، جنگل میں اللہ کی طرف سے جنگل بنائے گئے نا، اللہ کی طرف سے صحرا بنا کے ریت چھوڑی گئی نا، اب صحرا میں جا کے جتنی مرضی ریت اٹھا لیں، شاید ہی آپ کو کوئی منع کرنے والا ہو، تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون ہیں ان پہ چلنا ہے اور انہیں سے عزت ملے گی انشاءاللہ۔ تو پتہ چلا اب آپ کو مزہ آیا آج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یوں اگر میں کہوں سمجھانے کے لیے، اللہ مجھے معاف کر دے اگر اس میں کوئی بے ادبی کا کوئی رخ ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی لاڈلی امت ہے اللہ کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قانون میں پہلے مال غنیمت سب سے حرام مال تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت سب سے حلال مال ہے، اور باقاعدہ الحمدللہ رب العالمین اس کی ایک بات بتا کے اس کی وہ بھی کر دیتی ہوں، میں آپ کو تشریح کر دیتی ہوں اور پھر دعا کراتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ لوگ ذرا دل سے سنیے گا، آپ لوگوں کے بہت سے مسئلوں کا حل ہے اس میں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو ہے کیا کہتے ہیں بیٹا غالباً کہیں اسیرم کہیں سارم، اب اس میں اسیرم ہے یا سارم ہے، اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف کرے، کیوں نہ میں یوں کہوں کہ صحابی رسول، ٹھیک ہے؟ تو صحابی رسول یعنی ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ میری جو ہے کیا کہتے ہیں بیٹا جو ہے وہ اس کو تو وہ کر لیا ہے، مطلب مکہ والوں نے قید کر لیا، کفار مکہ نے، تو اب میں کیا کروں؟ حضرت محمد صلی اللہ میں کیا کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کے اگر کوئی کام پھنسے میں ہے نا تو یہی دعا پڑھنا شروع کر دیں، لا حول، یہ اللہ یہ کہتے ہیں اللہ آیت الکرسی، اور یہ نا اللہ کے عرش کے نیچے کے کلمات ہے،
تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور وہ سوچنے لگی اچھا ٹھیک ہے نبی نے بتایا میں تو ضرور پڑھوں گی، لا حول ولا قوت الا باللہ شروع کر دیا، یا غالباً دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا یا وہ ہفتہ تھا، بہرحال ان کے بیٹے جو ہے نا وہ انہوں نے دستک دی آ کے، تو کہہ رہی ہیں یہ تو میرے بیٹے کی پہچان، یہ تو میرے بیٹے کی دستک لگ رہی ہے۔ تو جب یہ ہوا کہ غور سے دیکھا تو واقعی ان کا بیٹا تھا، اور وہ اپنے ساتھ بہت سارے گھوڑے یا اونٹ جو بھی تھے نا وہ بھی لے کے آیا ہوا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ امی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں فلاں دن بیٹھا ہوا تھا اور میری ساری بیڑیاں خود بخود ہی گر گئی ٹوٹ کے، میری ساری کی ساری بیڑیاں، اب بیڑیاں بندھی ہوئی تھیں، بیڑیاں کہتے ہیں وہ رسی، وہ جو لوہے کی بیڑی ہوتی ہے، یعنی ہاتھ پیر ان کے بندھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میری ساری رسیاں خود بخود ہی کھل گئی، اور جب میں نے سامنے دیکھا تو دشمن نے دروازہ بھی نہیں بند کیا ہوا تھا، سامنے دشمن کے بہت سارے گھوڑے کھڑے تھے، میں نے سارے گھوڑے اونٹ جو بھی تھا وہ اٹھا کے ان کو سب کو کھولا اور لے کر یہاں پر بھاگ گیا، مدینہ کی طرف آ گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتی ہیں اچھا ابھی نہ استعمال کر، پہلے نبی سے پوچھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہارا مال غنیمت ہے، اس کو استعمال کرو، اور اللہ یعنی خوش ہوئے مال غنیمت کو دیکھ کر اللہ کے نبی۔ تو یعنی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ حلال مال جو ہے مال غنیمت کا مال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں، روزانہ یہ پڑھیں تو اللہ تبارک اللہ شیطان مردود کو آپ سے بھی دور رکھے گا اور آپ کی اولاد سے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھیے، ملک پاکستان کے تمام لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو اور روئے زمین کے تمام انسانوں کو مومن بنا دیجئے، ہدایت یافتہ بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو شراب سے، زنا سے، رشوت سے، سود سے نفرت کرنے کی، اور یا اللہ پاک ہر طرح کی بدتمیزیوں سے، گالی گلوچ سے، حسد سے پناہ یا اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک ایک پاکستانی کی، ایک ایک مسلمان کی اللہ ہدایت کے فیصلے عطا فرمائیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ملک پاکستان کے تمام لوگوں پہ رحم فرمائیے، یا اللہ پاک پوری دنیا سے اور پاکستان سے بے حیائی اور مہنگائی کو دور کر دیجئے، اللہ پیٹرول کو اور بجلی کو سستا فرما دیجئے۔ اللہ پاک میں مانگتے ہوئے بہت پر امید ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی طرف سے ضرور بات کو سنا جائے گا۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر انم، عائشہ، سونیا، ختیجہ، سمیرہ، فیصل، ماریانہ، فاخرہ، بابر، سنبل، علی عمران، مہرون نساء، مریم، ثانیہ، یا اللہ پاک روشان، یا اللہ پاک ان کو سب کو نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک یہ پوری لسٹ میں جتنے نام ہیں سب کو صاحب اولاد کیجیے، اللہ پاک سب پہ رحم فرمائیے۔ فریال، عائشہ، سحر، ان کی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور فرمائیے، ان کو دنیا میں جنت عطا فرما دیجیے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام بچیاں اور بچے جو نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بچیاں اور بچے، اور اللہ پاک جو اس جگہ بیٹھی ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ پاک ان کے سب بچوں کو جو کہ نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، یا اللہ پاک زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فقرہ، بنت المتین، سعدیہ نظام کی بہن، سدرہ اور سدرہ کے گھر والے آمنہ، نمرہ، اللہ پاک ان سب کو، یا اللہ پاک سب کی نیک اور اچھی جگہ شادیاں عطا فرما دے، یا اللہ زوج عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ، حسین، عیشہ، معظم، عادل، شیزہ، نعیم، ریحانہ، عثمان، عزیز، زارہ، فاطمہ، ریمشہ، دانش، یا اللہ پاک اہلیہ رضوان الہی، مختار عالم طاہر، اہلیہ دانش کے والدین، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنہ، فاطمہ، عیشہ، عبداللہ، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں، ان سمیت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان کو، ان کے اولادوں کو، ان کی نسلوں کو، میری نسلوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، یا اللہ پاک عامر
اور بیٹی انم کو اپنا بہترین گھر عطا فرمائیے، اماد کو، سالیہ کو، احمد کو، یا اللہ پاک حمنہ کو، فاطمہ کو، حفصہ کو، اللہ پاک جتنے سننے والے ہیں ان کو، ان کے بچوں کو، یا اللہ پاک تو تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت 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 عطا فرمائیے، مومن بنائیے، اور اللہ ایمان کا مینہ ان پر برسائیے۔ احمد، نواسہ، محمد عمر، محسن، عمیر، سنبل، ان کو بہترین نوکری عطا فرمائیے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، تمام بے گھروں کو بہترین گھر عطا فرمائیے، اپنا گھر عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، یا اللہ پاک فلسطین کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کے قیام تمام ان کی محفوظ پناہ گاہوں کو اللہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا انتظام فرمائیے ان کے لیے۔ اللہ پاک آپ سے مانگ کر کوئی راندہ اور ذلیل اور خاسر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی بے حیائی کو دور فرمائیے، ہمارے بچوں کو حیادار بنائیے، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ نے جان، مال، عزت، آبرو، کردار اور منصب کی اور علم کی حفاظت فرمائی، ان کو صاحب علم ایسا بنایا کہ اس وقت روئے زمین پہ شاید ہی ان سے کوئی زیادہ علم والا ہو، اور اللہ ان کو ایسا خوبصورت بنایا کہ ان کے چرچے دور دور تک تھے۔ اللہ پاک کردار کا ان کو غازی بنایا، ان کو عزیز مصر بنایا۔ اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما کر یہ تمام معاملات ہمارے بچوں کے ساتھ بھی فرما دے۔ اے اللہ ہماری ایک بہن اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان ہے، ان کے بچوں کے لیے بہترین فیصلہ فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، مولا کریم آقا عظیم فلسطین کو آزاد فرمائیے، حماس کے ایک مجاہد کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمارا دشمن بہت زیرک ہے، اے اللہ پاک بہت دھوکے باز ہے، اے اللہ بہت ظالم ہے، اے اللہ پاک ان کے لیے تو ہی کافی ہو جا۔ اللہ پاک آپ جب کافی ہوں گے تو دشمن کو بھی پتہ چلے گا۔ اے اللہ ایسی فتح مبین عطا فرما جیسی فتح مبین آپ نے بدر میں عطا فرمائی، کہ بدر کی کہ اللہ پاک اس کے بعد مکہ میں اس کے بعد کبھی بھی نشاط کی اور ترک کی محفلیں کبھی نہیں سجی، کبھی ناچ گانے کی محفل نہیں سجی اس کے بعد۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے پر رحم فرما، ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ رحم فرما، ان کے مددگار پیدا فرما، ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب کو قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔